اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا تھا کہ جو عیسائی ہیں یہ یہودیت کی بنسبت نرم ہے، یعنی آپ کی بات کو قبول کرنے کی صلاحیت زیادہ رکھتے ہیں۔ تو پارہ نمبر 7 کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ عیسائی نرم دل ہیں، ان کے سامنے اللہ کا کلام آپ پڑھ کر سنائیں تو ان کا دل نرم ہو جاتا ہے، اور قرآن کریم کے سننے کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور بعض کو اللہ تبارک و تعالی ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا الطیبات، اے ایمان والو جن اشیاء کو اللہ نے تم پر حلال قرار دیا ہے ان اشیاء کو حلال جانو، جن کو حرام قرار دیا ہے ان کو حرام سمجھو۔ لہٰذا حلال اور حرام کا جو ضابطہ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے طے شدہ ہے، کسی بندے کے اختیار میں نہیں ہے کہ پاک چیز کو حرام قرار دے یا حرام چیز کو حلال قرار دے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کا مسئلہ بیان کیا ہے۔ قسم عموماً 3 طرح کی ہوتی ہے، ایک کو یمین لغو کہتے ہیں، اور ایک قسم ہے یمین غموس، اور ایک ہے یمین منعقدہ۔ اب بسا اوقات جو ہمارا تقیہ کلام ہوتا ہے، یعنی جو بھی ہم بات کرتے ہیں اس کے ساتھ قسم اٹھا دیتے ہیں، اللہ کی قسم سے یہ بات ہوئی ہے، یہ ہوا ہے، وہ ہوا ہے، یہ ساری کی ساری قسمیں لغو ہیں۔ لیکن بندے کو چاہیے ہے کہ وہ اس طرح کی قسم بھی نہ اٹھائے۔ اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس قسم کا ذکر کیا ہے وہ قسم یہ ہے کہ بندہ زمانہ مستقبل پر کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے کی قسم کھائے کہ اللہ کی قسم میں عید کے بعد فلاں کام کروں گا، اللہ کی قسم عید کے بعد فلاں بندہ آئے گا میں اس کو ملوں گا نہیں۔ اب یہ جو قسم ہے اس قسم کا ذکر اللہ نے یہاں پر کیا ہے، یہ قسم کھانا جرم ہے، اور جس بندے نے کھا لی ہے اور اس نے اس قسم کو توڑ دیا ہے تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کے کفارے کا ذکر کیا ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ فَكَفَّارَتُهُ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مساکین، کہ 10 مساکین کو کھانا کھلانا ہے۔ ایک قسم کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا 10 مسکینوں کو لباس پہنانا ہے، یا غلام آزاد کرنا ہے۔ یہ آپشن ہے، ان تینوں میں سے ایک کام کرنا ہے۔ اگر یہ تینوں کام آپ نہیں کر سکتے، ان میں سے کوئی ایک کام بھی نہیں کر سکتے، تو فرمایا فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، پھر قسم کا کفارہ یہ ہوگا، آخری آپشن، کہ آپ نے 3 روزے رکھنے ہیں۔ اور ایک قسم یہ ہوتی ہے یمین غموس، کہ ہر بات پر تو قسم نہیں اٹھاتے، مطلب یہ ہے کہ کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے کا ہمیں پتہ ہے، کنفرم ہے، جان بوجھ کر اس پر جھوٹی قسم کھاتے ہیں، یا فلاں کام میں نے کیا ہے حالانکہ کیا نہیں ہے، قسم اٹھا رہا ہے، اس پر کفارہ نہیں ہے، گناہ ضرور ہے۔ تو لہٰذا قسموں سے اپنے آپ کو حد الامکان بچانا چاہیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے شراب اور دیگر چیزوں کی حرمت کو بیان کیا ہے۔ شراب ہو گیا، جوا ہو گیا، اس طرح ان چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار دیا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے حالت احرام میں خشکی کے جانور کو شکار کرنے سے منع کیا ہے، یعنی جس وقت آپ بیت اللہ کے حج کے لیے جائیں یا عمرے کے لیے جائیں، آپ احرام کی حالت میں ہوں تو وہاں پر آپ کسی قسم کا جانور، پرندہ، کسی قسم کا بھی آپ اس کو شکار نہیں کر سکتے ہیں۔
یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا، آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والو بیہودہ سوالات اور فضول اور لغو قسم کے سوالات نہ کیا کرو۔ جس چیز کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، لین دین ہے، اس سے متعلق کوئی سوال آتا ہے تو کر لو، ویسے فضول میں کسی کو تنگ کرنے کے لیے ویسے سوالات نہ کیا کرو۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے گواہی کے احکام اور مسائل اور وصیت کے احکام اور مسائل کو بیان کیا ہے، اور ساتھ یہ تاکید فرمائی ہے کہ گواہی کو چھپانا نہیں چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو بیان کیا ہے، اور ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے اصحاب یعنی عیسیٰ کے حواریوں کا مکالمہ آپس میں ہے، اس کا ذکر کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب نے حضرت عیسیٰ سے عرض کیا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ آسمان سے ایک دسترخوان زمین پر اتارے، تو اصرار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء۔ تو اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ مائدہ رکھا گیا۔ اور اس کے بعد سورہ مائدہ کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو لوگ بالخصوص یہودی اللہ تبارک و تعالی کا بیٹا اور خدائی کا شریک تصور کرتے تھے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے، اے عیسیٰ کیا آپ نے ان کو کہا تھا کہ میری پوجا پاٹ کرو؟ تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام بارگاہ الہی میں عرض کریں گے کہ یا اللہ میں نے ان کو نہیں کہا تھا، میں نے یہ کہا تھا کہ رب ذوالجلال کی تم نے کیا کرنی ہے، عبادت کرنی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عیسیٰ عرض کریں گے، ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اے پروردگار اب تو چاہتا ہے تو ان کو عذاب دے، تو چاہتا ہے تو ان کو معاف کر دے، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آگے جی سورۃ الانعام ہے۔ انعام چوپائے اور جانوروں کو کہتے ہیں۔ اس سورت میں چوپاؤں اور جانوروں کا ذکر ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ الانعام ہے۔ سورۃ الانعام کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے توحید کا مسئلہ بیان کیا ہے، اپنی وحدانیت کو، اپنی خالقیت کو بیان کیا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کے بیہودہ اور بے جا پروپگنڈے کا جواب بھی دیا ہے، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کاز، پیغمبر کے پیغام کو مشرکین نہیں مانتے تھے، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کاز اور پیغام کی وجہ سے ان کے کھانے پینے کا سلسلہ بند ہو چکا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے بطور تسلی کے کہا، پیغمبر یہ آپ کی ذات کو نہیں جھٹلا رہے، یہ جو پیغام اور جو دعوت حق آپ پر لے کر آئے ہیں مشرکین اس کو جھٹلا رہے ہیں، ان کو آپ کی ذات کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہے، ان کو آپ کے کاز، آپ کے مقصد اور آپ کے میسج کے ساتھ کیا ہے، دشمنی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، حضرت ابراہیم کے والد کا تذکرہ کیا اور اس کی قوم کا تذکرہ کیا کہ جو بت پرست تھے، ستارہ پرست تھے، سورج پرست تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے یہی اعلان کیا ہے کہ میں ستارے کو بھی، سورج کو بھی، چاند کو بھی، کسی کو بھی میں معبود نہیں بنا سکتا، کیونکہ ان میں عروج بھی ہے اور زوال بھی ہے۔ میں ایسی ذات وحدہ لا شریک کو مانتا ہوں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، کہ جو وحدہ لا شریک ذات ہے، جس پر عروج ہی عروج ہے، زوال نامی کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے دیگر انبیاء کرام کو کے نام لے کر ذکر کیا اور مسئلہ توحید کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ بالفرض والمحال اگر یہ انبیاء بھی شرک کرتے، عقیدہ توحید کے ساتھ بے وفائی کرتے، اللہ تبارک و تعالی ان کے بھی اعمال کو برباد کر دیتے، تو پھر میں اور آپ کون سے باغ کی مولی ہیں؟ حالانکہ انبیاء سے صغیرہ گناہ بھی نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ اگر عقیدہ توحید کے اندر
بے وفائی ہو گئی تو سارے کے سارے اعمال اکارت جائیں گے۔ اس کے بعد آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر عقیدہ توحید کو بیان کیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا تعارف کروا رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف اللہ کی صفات ہی سے ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہماری عقل سے ماورا ہے۔ اور اس پارے کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، جو باطل ہیں، باطل کے پیروں اور باباؤں کو آپ کیا کرو، گالی مت دو۔ یعنی جو باطل لوگ ہیں، ان کے جو بڑے ہیں، ٹاؤٹ ہیں، اور ان کو آپ نے گالی نہیں دینی ہے، کیونکہ آپ ان کو گالی دو گے تو وہ رد عمل میں کیا کریں گے، آپ کے اللہ کو گالی دیں گے۔ تو آپ کے اللہ کو گالی دیں گے تو یہ تو بہت بری بات ہے۔ تو اس لیے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، حکمت عملی کے ساتھ توحید کا پیغام اور دعوت حق کو آگے پھیلاتے رہو، اور باطل اور جتنے بھی باطل لوگ ہیں ان کے بڑے جو سربراہان ہیں ان کو گالی گلوچ نہیں کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔